لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ تعلیم کردہ کلمات قصار کے سلسلے سے ہماری گفتگو شب جمعہ میں ہو رہی ہے بعنوان درس نہج البلاغہ، جس کے اندر مولا متقیان نے لوگوں کو وہ گوہر عطا فرمائے ان چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں، جس کو انسان اگر سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی بخیر ہے اور آخرت بھی بخیر ہو جائے۔ آج جس پہلے جملے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر مولا ارشاد فرما رہے ہیں فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر ہے اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کو بجا لانے والا ہوتا ہے۔ جو عمل ہوتا ہے اسے فعل کہا جاتا ہے، کام کہا جاتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے اسے فاعل کہا جاتا ہے، عمل کرنے والا۔ عمل کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو اچھا ہے یا برا ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، نیک ہے یا بد ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن کوئی بھی عمل چاہے جتنا بھی اچھا ہو، وہ عمل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آتا۔ اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے کسی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عمل کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، وہ عمل بھی وجود میں نہیں آتا جب تک اس برے عمل کو کوئی کرنے والا نہ ہو۔ لیکن مولا عمل کے سلسلے سے نہیں گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ عمل کو انجام دینے والے سے متعلق مولا کا کلام ہے۔ جو انسان اچھا عمل انجام دیتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں وہ عمل کرنے والا انسان اس خود عمل سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان برا فعل انجام دے رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں برا کام کرنے والا انسان اس برے کام سے بھی بدتر ہے۔ کیوں یہ بہتر ہے اور کیوں یہ بدتر ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل تھا لیکن وجود میں نہیں آیا جب تک کسی نے اس عمل کو کیا نہیں، اس عمل کو بجا نہیں لایا۔ اس عمل کو عمل کی شکل جس نے دیا ہے، لباس وجود جس نے پہنایا ہے، مولا کہہ رہے ہیں وہ اگر اچھا عمل ہے تو اس عمل کرنے والا اس عمل سے بھی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے برا فعل انجام دیا ہے، برا کام انجام دیا ہے، تو یہ برا کام کرنے والا انسان خود اس برائی سے بدتر ہے۔ نہ انسان اچھے کاموں کو اندازہ لگا سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، اور نہ ہی انسان برے کاموں کو شمار کر سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے محترم ناظرین اور سامعین اکرام، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اچھا ہو تو انسان کو نیکی میں تو سبقت کرنا ہی چاہیے، فوراً بجا لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے گمراہ کر دے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس عمل میں رکاوٹ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور انسان اس نیک کام کو انجام نہ دے سکے، اور برا کام چاہے جتنا اس کے سامنے سجا کر کے پیش کیا جائے، چاہے اس کے جتنے بینیفٹ بتائے جائیں، چاہے اس کے جتنے فائدے بتائے جائیں دنیاوی اعتبار سے، کرنا تو دور کی بات، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ عمل مضر ہے، یہ عمل نقصان دہ ہے، یہ عمل خطرناک ہے، یہ عمل بد ہے۔ اچھا ہے تو فوراً کر لے، برا ہے تو کرنا تو نہیں بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اتنی باتیں اس لیے عرض کی ہیں اس مولا کے حدیث کے جملے میں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ایک مرتبہ جب بھی کسی عمل کو انجام دے، عمل کو کرنے والا ہو، تو عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچ لے یہ عمل صحیح ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے میں نے بہت ہی نازک پوائنٹ پر نازک جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے اور اپنے محترم ناظرین اور سامعین کے لیے، اس لیے کہ ممکن ہے جو عمل انجام دینے والا ہے انسان، کہیں اگر وہی عمل انسان کا آخری عمل بن گیا، اسی عمل کے بعد اگر اسے دار فنا چھوڑنا پڑ گیا، اگر اسی عمل کے بعد اس انسان کی وفات ہو گئی، تو اگر اچھا عمل تھا تب تو بہت اچھا ہو گیا کہ چلو اس کی جو موت ہوئی ایک نیک کام کرتے ہوئے ہوئی یا نیک کام کرنے کے بعد ہوئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے برا عمل انجام دیا اور برا عمل کرتے ہی اللہ نہ کرے اس کو موت ہو گئی، تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ چونکہ برا عمل کر چکا اور موت ہو گئی تو اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملا، معافی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگ سکا، استغفار بھی نہیں کر سکا، اپنے اس برے عمل پہ شرمندہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ انسان بغیر توبہ کیے ہوئے وفات ہو گئی، بغیر توبہ کیے ہوئے انسان اس دار فنا سے دار بقا کی طرف چلا گیا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جب اس کا نامہ اعمال لکھا گیا، فرشتے نے لکھا، تو سب سے آخری عمل جو لکھا وہ برا عمل لکھا۔ اس کی موت کس پہ ہوئی؟ برے عمل کے اوپر موت ہوئی۔ تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ انسان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے، چونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے، موت کا وقت پتہ نہیں ہے، اسی لیے عزیزان گرامی اس بات کو میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرے، نیک ہے تو فوراً بجا لے، برا ہے تو قطعاً نہ کرے، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اگر زندہ بھی رہا تو کیا پتہ توفیق توبہ ملی یا نہیں ملی، کیا معلوم اس نے توبہ کیا یا نہیں کیا۔ اچھا اگر کیا بھی تو یہ کہاں سے یقین ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس لیے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل خیر کرنے والا اس عمل خیر سے بہتر ہے، اس اچھے عمل سے بہتر ہے وہ عمل انجام دینے والا۔ عمل بد کرنے والا اس بد عمل سے بدتر ہے جس نے اس غلط عمل کو انجام دیا، غلط فعل کو انجام دیا، گناہ کا مرتکب۔ عزیزان گرامی، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دوسرا جملہ مولا ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن سمحا ولا تکن مبذرا وکن مقدرا ولا تکن مقترا۔ اس جملے میں مولا نے ایک معیار بتایا ہے اور اس معیار کو خود ہمیں پرکھنا ہے، خود ہمیں طے کرنا ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔
ایک چیز ہے سخاوت اور ایک چیز ہے فضول خرچی. سخاوت کی مدح کی گئی ہے، سخاوت پر اجر رکھا گیا ہے، سخی انسان کی تعریف کی گئی ہے. سخاوت کے اوپر اللہ نے ثواب رکھا ہے. اسی کے ملتی جلتی ایک چیز ہے فضول خرچی. اب یہ انسان کو خود طے کرنا ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے یا فضول خرچی کر رہا ہے. قرآن کریم میں بھی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ ہمیں طے کرنا ہے، یہ انسان کو طے کرنا ہے. وہ جو کھا رہا ہے اچھی بات ہے، پی رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کھانے پینے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا، کہیں اسراف کی منزل کو طے کرنے لگا، کہیں وہ فضول خرچی تو نہیں کرنے لگا. دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں. انسان مشتبہ کب ہوتا ہے، انسان سمجھ کب نہیں پاتا ہے، جب دو چیزیں ملتی جلتی آ جائیں اور اس میں ایک صحیح ہو اور ایک غلط ہو. یہ انسان کی نگاہ کا کمال ہے، یہ انسان کی بصیرت کا کمال ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں پرکھ رکھتا ہو، پہچان رکھتا ہو. کبھی کبھی فضول خرچی کرنے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں، آپ کو فضول خرچی لگ رہی ہے. عزیزان گرامی، اس کے کہنے سے سخاوت نہیں ہو جائے گی. یہ خود انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سخاوت کہتے کسے ہیں اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو. اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں کنٹرول کرو، روکو اپنے آپ کو، مگر کنجوسی نہ کرو. اتنا بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر لیں، اتنا بھی اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اس قدر بھی محتاط نہ ہو جائیں کہ کہا جائے سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہے، بخل سے کام لیتے ہیں. اب وہ چاہے اہل خانہ کے ساتھ بخل کریں، چاہے سماج اور معاشرے میں بخیل سمجھے جائیں، یہ الگ مسئلہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول کرے انسان لیکن بخل نہ کرے. اہل خانہ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیچارہ بیٹا ہے وہ پریشان، بیوی ہے وہ پریشان، ماں باپ ہیں وہ پریشان، اور سامنے والا شخص ہے جو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے لباس سے متعلق ہو، چاہے ان کی ضروریات حیات سے متعلق ہو، ضرورت زندگی سے متعلق ہو. کیوں بھائی کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ کہا کہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اس کا نام کنٹرول نہیں ہے، اس کا نام بخل ہے. جب اللہ نے نوازا ہے، جب اللہ نے دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو حلال راستے میں خرچ کرو، لیکن اس حد تک خرچ کرو کہ جسے میانہ روی کہا جائے، جسے بیچ کا راستہ کہا جائے، جسے اعتدال کہا جائے کہ یہ انسان اعتدال پسند ہے. نہ ہی یہ فضول خرچی میں جاتا ہے کہ اللہ نے دے دیا ہے تو پھر سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہے کہ خرچ کتنا کرنا، کہاں پہ کرنا ہے، کہاں پہ کتنا خرچ کرنا، یہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے. اور جہاں پہ کرنا ہے ہاتھ کو روکے ہوئے وہاں پہ بخل سے کام لے رہا. یہ مولا نے ایک معیار بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے. مولا کہہ رہے سخاوت کرو لیکن بخل نہ کرو، کنٹرول کرو لیکن سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کنٹرول کرو لیکن بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. میں نے اسی درس نہج البلاغہ میں غالباً کسی تقریر میں عرض کیا تھا، درس میں عرض کیا تھا کہ بخیل سے زیادہ کوئی احمق نہیں ہے، کنجوس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے، اس لیے کہ مال اس نے خود جمع کیا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے. مر جانے کے بعد خرچ دوسرے کریں گے لیکن حساب اسے اس کو دینا پڑے گا.
بخیل کا شمار عقل مندوں میں نہیں ہوا ہے کہ جمع کیے ہوئے رکھے ہوئے ہے، خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ بخیل کا شمار احمقوں میں ہوا ہے، بے وقوفوں میں ہوا ہے کہ مر جانے کے بعد حساب اسے خود دینا ہے اور اس کی جمع کیے ہوئے تمام چیزوں کو خرچ کوئی دوسرا کرے گا۔ تو مولا اسی کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرا جملہ مولا ارشاد یہ فرما رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں اشرف الغنا ترک المنى، اشرف الغنا ترک المنى۔ مولا فرما رہے بہترین دولت مندی، بہترین سرمایہ، بہترین دولت والا وہ ہے کہ جو تمناؤں کو، خواہشوں کو ترک کرے۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر لے۔ اگر انسان اس چیز کے اوپر قناعت کر لے، قناعت پسند ہو جائے، تو اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے انسان کی خواہشوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے مزاج میں غربت چلی جاتی ہے۔ وہ مزاجاً غریب ہو جاتا ہے، فکراً غریب ہو جاتا ہے، عقلاً غریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے سامنے جو ہے اس کے اوپر وہ شکر نہیں کرتا، جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ عالم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کی کوشش رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی، وہ محنت اس کی کارگر ہوگی یا نہیں کارگر ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو ہے اس کے اوپر وہ قناعت پسند نہیں ہے، اس کے اوپر وہ شکر پروردگار نہیں بجا لا رہا، بلکہ خواہشوں کو اضافہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں بہترین دولت مندی یہ ہے، بہترین سرمایہ مندی یہ ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو ترک کر دے، اپنی تمناؤں کو ترک کر دے۔ اور ایک مرتبہ انسان اس چیز کو تجربہ بھی کر کے دیکھ لے کہ اگر اس نے اپنی خواہشوں کو مار دیا، خواہشوں کو ختم کر دیا، تو عزیزان گرامی واقعاً وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے گا، اپنے آپ کو دولت مند سمجھے گا۔ لیکن جب تک وہ خواہشات کو مارے گا نہیں، خواہشات کو ختم نہیں کرے گا، تمناؤں کو ختم نہیں کرے گا، اسی طریقے سے انسان حریص بنتا چلا جائے گا، اس کے اندر حرص پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ پھر وہ جو ہے اس کے اوپر نگاہ نہیں ہوگی، جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ مولا متقیان کے 3 عظیم جملے، جہاں پر مولا نے عمل کا بھی معیار بتایا، عامل کا بھی معیار بتایا، فعل اور فاعل دونوں کے معیار کو بتایا، سخاوت، فضول خرچی، بخل کو بھی معیار کو بتایا، اور ایک انسان کیسے اپنے آپ کو دولت مند سمجھ سکتا ہے، اور ایک انسان کیسے اپنے آپ کو واقعاً ثروت مند محسوس کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی مولا نے ایک اصول بتایا۔ اس چیز کو واقعاً اگر انسان اختیار کر لے تو بہت سارے دنیاوی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، چونکہ انسان ان چیزوں کے اوپر نہ غور کرتا ہے نہ عامل ہو پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کشمکش کی زندگی گزارتا ہے، انسان پریشانیوں کی زندگی گزارتا ہے۔ عزیزان گرامی، حاصل ہو جانے کے بعد شکر تو پوری کائنات کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ نعمت مل گئی، دولت مل گئی، سرمایہ مل گیا، اولاد مل گئی، تو انسان شکر کرتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک قافلہ ایسا بھی ملا ہے، تاریخ میں ایک ایسے قافلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے
جہاں پر قربان کرنے کے بعد شکر کے سجدے کیے گئے، نثار کرنے کے بعد شکر کے سجدے کیے گئے، جن لوگوں نے دولت کو حاصل کرنا کمال نہیں سمجھا ہے، امام پر قربان کرنے کو کمال سمجھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کربلا والے کہا جاتا ہے، یہ کربلا والے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چلا گیا، میں بغیر بیٹے کی ہو گئی، میرا بھائی چلا گیا، میں بغیر بھائی کی ہو گئی، میرا نور نظر چلا گیا۔ نہیں، بلکہ جس نے بھی جو قربان کیا اس نے یہی کہا میرا بیٹا گیا لیکن میرا حسین زندہ ہے، میرا بھائی گیا لیکن میرا حسین زندہ ہے۔ عزادارو روایت بتا رہی جہاں سب نے قربان کر دیا، یہاں تک کہ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو حسین آئے تھے، اور حسین نے جب رخصت آخر کا سلام کہا ہے اور بیویوں سے رخصت ہو گئے ہیں، شہزادیوں سے رخصت ہو گئے ہیں، تو روایت بتا رہی ہے مطلب زینب سے فرمایا بہن مجھے سید سجاد کے خیمے میں لے جاؤ، اپنے بیٹے سے رخصت ہو جاؤ، اپنے بیٹے سے رخصت ہو جاؤ۔ روایت بتائی جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں امام حسین کے ساتھ آئی ہیں تو جناب سید سجاد غش کے عالم میں تھے، شانے کو پکڑ کر کے جنبش دیا، ہلایا اور آواز دی میرے لال غش سے فاقہ، بابا آیا رخصت ہونے کے لیے، بابا آیا رخصت کے لیے۔ روایت بتا رہی ہے امام حسین علیہ السلام جناب سید سجاد کے سامنے کھڑے تھے، ایک وقت جناب سید سجاد نے جناب زینب کو دیکھنے کے بعد فرمایا پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ کہا میرے لال تمہارا بابا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ عزادارو روایت بتا رہی کہ مطلب جناب زینب نے جیسے ہی کہا نا بابا تمہارا سامنے کھڑا ہے تو آواز دی پھوپھی اماں ارے میرے بابا کی کمر کیسے خمیدہ ہو گئی، میرے بابا کی ریش مبارک یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی، یہ میرے بابا کے چہرے پہ خون کیسے آ گیا، اے میری پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا پورا جسم زخموں سے کیسے چور چور ہو گیا ہے، یہ میرے بابا کے جسموں پہ خون کیسے لگے ہیں، یہ چچا حبیب کہاں گئے، مسلم ابن اوسجہ کہاں گئے، چچا عباس کہاں گئے، بھیا علی اکبر کہاں گئے، قاسم و اون محمد کہاں گئے، جو میرا بابا ایک دوپہر میں ضعیف ہو گیا، جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، جس کی داڑھی سفید ہو گئی۔ روایت بتا رہی ہے امام حسین نے ایک جملہ کہا اے میرے لال تمہارے چچا عباس نہر کے کنارے سو گئے، شانے ان کے قلم ہو گئے، تمہارا بھیا علی اکبر نیزے کی برچھی کھا کر کے شہید ہو گیا، تمہارا بھیا علی اصغر شہید ہو گیا، تمہارا قاسم پامال ہو گیا، مسلم مارا گیا، حبیب مارا گیا۔ روایت بتا رہی ایک وقت امام حسین نے فرمایا اے میرے لال ارے ایک ایک کو کہاں تک پوچھو گے، بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ایک تم بچے ہو ایک میں بچہ ہوں، میں تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مطلب حسین نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کوہنی کے سہارے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، آواز یہ پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، اے پھوپھی اماں میرا عصا لائیے۔ کہا میرے لال تلوار کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں سے کہا عصا کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ فوراً سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں، ارے میرا چچا مارا گیا، میرا بھیا مارا گیا، اب میرا بابا یک و تنہا ہے، میں اس کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں گا۔ جیسا ہی حسین نے یہ جملہ سنا آواز دی اے میرے لال صبرن صبرا، اے میرے لال تم صبر کرو اس لیے کہ ہماری جہاد کا میدان کربلا ہے، اے میرے لال سید سجاد تمہارا جہاد کا میدان کوفہ اور شام کا دربار ہے، کوفہ اور شام کا بازار ہے، شہیدوں کا قافلہ سالار میں ہوں، اسیروں کے قافلہ سالار سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو احساس زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ،
السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولاي یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن بشرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بی ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا شمس الشموس. السلام علیکہ یا انیس النفوس. السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکہ یا شیخ القرآن. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.